السلام علیکم 12th کلاس کے تمام طلباء و طالبات۔ امید ہے کہ آپ اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں اپنی تمام کارروائیوں میں مصروف ہوں گے۔ سارے لیکچرز آپ کے آن لائن چل رہے ہیں۔ فارسی نصاب ماشاءاللہ کافی حد تک سب لوگوں نے مل کر سب کی محنتوں سے پورا ہو چکا ہے، تقریباً پورا ہو چکا ہے۔ آج ہم ہمارے نصاب کا 7واں سبق سفر نامہ ہند کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ بچوں، سفر نامے جو ہوتے ہیں وہ ہر دور میں سیر و سیاحت کے مشاہدات کو دلچسپ انداز میں بیان کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ چونکہ سفر نامہ نثر کی ایک صنف ہے اور انسان بنیادی طور پر ہمیشہ سیر و سیاحت کا شوقین ہوتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے ادھر ادھر جانا، گھومنا۔ اسی لیے انسان جو ہے قدرت کے جو مناظر ہوتے ہیں، مناظر فطرت، ان میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے۔ ابن بطوطہ فارس کے ایک مشہور سیاح ہیں جو ہندوستان بھی آئے تھے، ان کے بھی سفر نامے ہیں۔ تو اپنے اس شوق کی تسکین کے لیے جب رخت سفر باندھتے ہیں سیاح اور اپنے تجربات، اپنے مشاہدات اور اپنے محسوسات میں دوسرے لوگوں کو شامل کرنے کے لیے سفر کے حالات اور کوائف کو لکھنا شروع کرتے ہیں، تو سفر نامے میں مصنفین ان تمام مقامات کا آنکھوں دیکھا حال، لائیو ٹیلی کاسٹ اتنے انٹرسٹنگ اور اتنے دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں جس سے ہم لوگ بیٹھے بیٹھے ان تمام باتوں سے واقف ہو جاتے ہیں اور وہ منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، ایسا آتا ہے گویا ہم اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹراویلاگ یعنی سفر نامے کی اہمیت اور مقبولیت آج دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ذیل میں جو سفر نامہ ہے اس میں مصنف نے دہلی اور آگرہ کی سیر و سیاحت کے بعد اپنے مشاہدات کو نہایت دلچسپ انداز میں بیان کیا۔ تو یہاں پر ہم آپ کے سامنے اس نثر کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہند سرزمین افسانہ سرزمین کے دہہا ہزار تن از پارسیان اصیل را چہار دا قرنست در دامان خود پروردہ پیوست روح میرا بسوء خویش می خواند وہ آرزویم ای بود کہ از آجا از مردم نجیبش و از ہم و تنانے کے قرنہا از ما دورند دیدن کنیم۔ یہاں پر مصنف کہتا ہے کہ ہندوستان جو ہے یہ کہانیوں کی اور افسانوں کی سرزمین ہے۔ ہند سرزمین افسانہ وہ سرزمین ہے کہ دہہا ہزار تن از پارسیان اصیل، کہ جس نے حقیقی یعنی اصلی پارسیوں کے ہزاروں دہ یعنی دیہاتوں کے لوگوں کو، جو 400 قرن یعنی صدی در دامان خود پروردہ پیوستہ روح میرا بسوء خویش می خواند، یعنی جو اصل پارسیوں کے ہزاروں دیہاتوں کے لوگوں کو جو 1400 سال ہوئے اپنے دامن میں پناہ دی ہے، مصنف کہتا ہے میری روح سے جڑے، میں آرزوئے ای بود کے از آجا، کہ میں ان کو اپنی طرف بلاتا ہوں، اور میری یہ آرزو تھی کہ اس جگہ
मर्दम नजीबश, नजीबश मर्दम नजीबश यानी उन शरीफ लोगों को, वो अज़ हम वतनाने के करनहा अज़मा दूरंद, कि वो अपने वो हम वतन जो सदियों से हम जिनसे दूर हैं उनका क्या करें, दीदन को नेम, हम उनका दीदार करें, हम उनका तज़किरा करें, है ना। कि मुसन्निफ़ की ये आरज़ू है यहाँ पर कि इस जगह उन शरीफ लोगों से और अपने हम वतनों से जो सदियों से हमसे दूर हैं, हम उनका दीदार करें। चलिए उनका दीदार हम करते हैं। अब यहाँ पर मुसन्निफ़ कह रहा है दिल्ली के बारे में। पहले शहरे ज़ेबाए दिल्ली, ज़ेबा यानी खूबसूरत, बराए हर टूरिस्ट, टूरिस्ट यानी सयाह, बखुसूस आहा, ख़ास तौर से वो, यानी हर सयाह के लिए दिल्ली शहर बड़ा खूबसूरत है, और ख़ुसूसन उन लोगों के लिए कि जहाँ दीदा हस्तंद बिसियार जालिबस्त, हाँ, जहाँ दीदा यानी जो दुनिया देख चुके हैं उनके लिए बहुत काबिल तवज्जे शहर है ये। हाँ, जालिब नज़र कहते हैं, काबिल तवज्जे। तो कहते हैं कि हर सयाह के लिए दिल्ली शहर बहुत खूबसूरत है, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो दुनिया देख चुके हैं बहुत ही काबिल तवज्जे शहर है। ये शहर मुतशक्किल अज़ जमाए साख्तमान हाय बुलंद व कोताह, ज़ेबा महसूर दर पार्क हा व वसी खयाबा हा, अरीज़ व तवील ममलू अज़ दरख्त हा, कोहन साल ज़ेबा व रंगारंग अस्त। इन सुतूर में दिल्ली शहर की खुसूसियात बयान की गई है कि इस शहर में छोटी बड़ी इमारतें मौजूद हैं, और ये खूबसूरत पार्क और बागीचों से महसूर यानी घिरा हुआ है। वहाँ बड़ी गलियाँ हैं जिनके किनारों पर पुराने दरख्त लगे हुए हैं जो काफ़ी दिलकश और ख़ूबसूरत मालूम होते हैं, ऐसा कहा है। ज़ेबा यानी खूबसूरत जो है, और साख्तमान बने हुए हैं, बुलंद व कोताह है ना, बड़े छोटे, महसूर घिरे हुए हैं, और पार्क है वसी, और बड़े बड़े क्या है यहाँ पर, बागात हैं, और ख़याबा और सड़कें अरीज़ व तवील हैं, हाँ, जो है ममलू यानी भरी हुई हैं। हाँ, यहाँ की सड़कें, और वहाँ पर दरख्त है कोहन, और उन सड़कों के किनारे पर पुराने दरख्त लगे हुए हैं जो इस शहर की खूबसूरती में बहुत इजाफ़ा करते हैं, काफ़ी दिलकश और ख़ूबसूरत मालूम होते हैं। अब यहाँ पे जो मुसन्निफ़ है वो बात कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों के बारे में कि दिल्ली की सड़कें बड़ी कुशादा हैं। दिल्ली दाराए ख़याबां, जो सड़कें हैं हाय वसी अस्त, बड़ी ब्रॉड हैं, वसी हैं, दिल्ली की सड़कें बड़ी कुशादा हैं। हवाए दिल्ली दर अवाइले असफंद खूबस्त, हाँ, कहते हैं कि दिल्ली की आबो हवा असफंद यानी ईरानी कैलेंडर के तीसरे महीने की इब्तिदा में बहुत अच्छी होती है, खूब होती है। यानी दिल्ली की आबो हवा ईरानी कैलेंडर के तीसरे महीने असफंद की इब्तिदा में वहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार होता है, खूब अस्त। वो आज़ार दहिंदा नीस्त, आज़ार यानी तकलीफ़, दहिंदा नीस्त यानी तकलीफ़ देने वाला मौसम वो नहीं होता। हाँ, और सब्ज़ा हमजा, और हरी हरी घास हर जगह, पोशानदास्त, और हर जगह सब्ज़ा और हरियाली छाई हुई होती है। दिल्ली की सड़कें कुशादा हैं। असफंद यानी ईरानी कैलेंडर के तीसरे महीने की इब्तिदा में दिल्ली का मौसम और आबो हवा बड़ी खुशगवार हो जाती है और तकलीफ़ दे नहीं होती है, और हर जगह सब्ज़ा और हरियाली छाई हुई होती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ी मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद, उसका जिक्र अगले पैराग्राफ में हो रहा है बच्चों। मस्जिद बिसियार बुज़ुर्ग, बहुत बड़ी मस्जिद है,
ب مینارہ متعدد وجود دارد کہ در زمان شاہ جہاں ساختہ شدہ وہ مورد استفادہ مسلمین ہند است۔ ہاں، یہاں ایک بڑی مسجد موجود ہے جس میں کئی مینار ہیں کہ یہ مسجد شاہ جہاں کے دور حکومت میں تعمیر کی گئی اور ہندوستانی مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی اس میں نماز پڑھتے ہیں، اس ہندوستانی مسلمانوں کے استعمال میں یہ مسجد ہے۔ بزرگ یعنی بڑی ہے، مینار ہیں کافی، اور در زمان شاہ جہاں ساختہ شدہ یعنی تعمیر ہوئی ہے، شاہ جہاں کے دور حکومت میں تعمیر ہوئی ہے، اور مورد استفادہ یعنی مسلمان اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ مسجد بروئے یک بلندی واقع شدہ است، اور یہ مسجد جو ہے قدر اونچائی پر، بلندی پر واقع ہے۔ با پلہائے فراواں و طولانی از کف خیاباں بداخل مسجد راہ دارت۔ ہاں، اور سڑک کے کنارے سے آپ نے فوٹو میں دیکھا ہوگا جامع مسجد کی لمبی چوڑی سیڑھیوں سے مسجد کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہے، آپ نے فوٹو میں دیکھا ہوگا۔ تو یہاں پہ جو ہے فراوانی و طولانی، لمبی چوڑی، از کف خیاباں بداخل مسجد راہ دار، راستے کا ذکر کیا گیا ہے کہ سڑک کے کنارے سے لمبی چوڑی سیڑھیوں سے مسجد کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہے۔ این مسجد جامع مقابل قلعہ سرخ است۔ ہاں، اور یہ جو جامع مسجد ہے یہ لال قلعے کے مقابل یعنی بالکل سامنے واقع ہے، ٹھیک ہے۔ نیز از ساختہ ہائے شاہ جہاں است، اور یہ مسجد بھی شاہ جہاں نے ہی تعمیر کروائی تھی۔ روئے کار مسجد و قلعہ سرخ ہر دو برنگ سرخ میں باشند۔ ہاں، اور لال قلعہ بھی شاہ جہاں کی تعمیر کردہ عمارتوں میں سے ہے، اور مسجد اور قلعہ دونوں کی کاریگری کون سے رنگ سے کی گئی ہے؟ ہر دو برنگ سرخ می باشند، مسجد اور قلعہ دونوں کی کاریگری لال رنگ سے کی گئی ہے۔ آج بھی ان کا جو کلر ہے وہ لال ہے، اسی لیے اس کو لال قلعہ کہا جاتا ہے، اور مسجد کا جو کلر ہے وہ بھی لال ہے۔ تو بچوں یہاں پر ختم ہوتا ہے ذکر کا دہلی کے لال قلعہ اور جامع مسجد اور دہلی شہر کا۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے ذکر تاج محل کا۔ تاج محل زیبا ترین آثار تاریخ ہند است۔ تاج محل ہندوستان کی ایک خوبصورت ترین یادگار ہے۔ وہ یکے از ہفت آثار عجائب دنیا است، ہفت یعنی 7، اور دنیا کے 7 عجائبوں میں سے، عجائبات میں سے ایک ہے تاج محل، 7 عجوبے۔ وہ معمار اور تاج محل کی معمار یعنی تعمیر کرنے والے کا نام جو ہے آقا محمد عیسیٰ آفندی بود۔ ہاں، یعنی تاج محل کے جو معمار ہیں وہ آقا محمد عیسیٰ آفندی تھے۔ اور امانت خان شیرازی نے کیا کیا؟ آیات قرآن را در سراسر ورودیے حک کردہ است۔ حک کردہ کہتے ہیں کندہ کرنا، نقش کرنا، اور امانت خان شیرازی نے تاج محل کے داخلی راستوں پر قرآن کی آیات کندہ کی ہیں، اس کو نقش کیا ہے۔ برائے ساختمان تاج محل، تاج محل کی تعمیر کے لیے، ساختمان یعنی تعمیر کے لیے 20,000 کارگر مدت 20 تو 2 یعنی 22 سال کار کردہ اند۔ ہاں، تاج محل کی تعمیر کے لیے 20,000 کاریگروں نے کتنے سال تک کام کیا؟ 22 سال تک کار یعنی کام کردہ اند کام کیا۔ تائیں بنائے عظیم را
کہ برائے قیمتے نبی تواں تعین کرد با انجام رساندہ اند۔ ہاں، اور اس بیش قیمتی عمارت کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ ہاں، قیمت نمی تواں تعین، جس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، یعنی بیش قیمت، با انجام رساندہ اند یعنی انجام تک پہنچایا۔ تاج محل کی تعمیر کے لیے 20,000 کاریگروں نے 22 سال تک کام کیا اور اس بیش قیمتی عمارت کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا، یعنی مکمل کیا۔ اب تاج محل کس کی خاطر بنایا گیا؟ خلاصۂ داستان عشق احداث تاج محل این است۔ تاج محل کی تعمیر کا جو خلاصہ ہے، اور تعمیر کی داستان محبت کا خلاصہ یہ ہے کہ ملکہ ممتاز محل شاہ جہاں کی بیوی جو تھی، اس کی احداث کہتے ہیں تعمیر کرنا، حدث۔ خلاصۂ داستان عشق احداث تاج محل این است، تاج محل کی تعمیر کی داستان محبت کا خلاصہ یہ ہے کہ خانم یعنی بیوی، زوجہ، ممتاز بیگم عیال شاہ جہاں، جو ممتاز محل جو ہے شاہ جہاں کی بیوی جو ہے، وہ محض 38 سال کی عمر میں اپنے 14ویں بچے کی ولادت کے وقت انتقال کر گئیں۔ ہاں، در 1040 میں محض 38 سال کی عمر میں اپنے 14ویں بچے کی ولادت کے وقت، در سن 38 سالگی موقع وضع حمل چہاردہ ہمی بچے خودمی میرد، جو ہے 38 سال کی عمر میں اپنے 14ویں بچے کی ولادت کے وقت انتقال کر گئی۔ چونکہ شاہجہاں خیلے اورا دوست داشتن یعنی محبت کا، شاہجہاں چونکہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کی یاد میں عظیم عمارت تاج محل کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا۔ ہاں، و بنائے اسی بنا پر عظیم تاج محل را دستور میں دہد، اور انہوں نے حکم دیا کہ تاج محل کی بنیاد رکھی جائے۔ وہ سر انجام پس از 22 سال آمادہ می شود، اور آخر کار 22 سال کے طویل عرصے میں یہ عمارت، عظیم الشان عمارت تیار ہوئی۔ تو اس طرح بچوں ہم نے دیکھا کہ تاج محل کس طرح سے بنا ہے، جس کے بارے میں دنیا جو ہے اس بات کی گواہ ہے کہ تاج محل کس طرح بنا ہے نا۔ اور اس تاج محل کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے، ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہنسی تاج محل، ہم غریبوں کو محبت کی نشانی دی ہے۔ اسی بات کو ایک شاعر نے بڑے عجیب انداز میں کہا ہے، ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہنسی تاج محل، ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ خیر، ہر شاعر اپنے انداز سے تاج محل کو دیکھتا تھا۔ راحت اندوری صاحب نے بھی تاج محل کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا، میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے۔ خیر، یہ تو چند اشعار مجھے فی الودی ہی یاد آ گئے۔ ہم نے جو ہے اچھے انداز سے اس کا ترجمہ جو ہے بچوں پڑھا ہے۔ چلیے ہم آتے ہیں اس کی طرف، پرسش کی طرف، ایکسرسائز کی۔ تو بچوں سب سے پہلا سوال ہے، درج ذیل کی مناسب الفاظ سے خانہ پوری کیجیے۔ بہت آسان سوال ہے، جیسے ہوائے دہلی در اوائل اسفند خوب است، ہے نا۔ ہاں، اسفند ایرانی کیلنڈر کے تیسرے مہینے میں، یعنی ہندوستان کے مطابق مارچ میں دہلی کی آب و ہوا بہت اچھی ہوتی ہے۔ مسجد بسیار بزرگ با مینارہ ہائے متعدد وجود دار۔ تیسرا، مسجد جامع مقابل قلعہ، کائے کے سامنے تھا؟ قلعہ سرخ است۔ ہاں، جامع مسجد لال قلعے کے سامنے۔ تاج محل زیبا ترین، ہے نا، خوبصورت ترین آثار تاریخ ہند است۔ ٹھیک ہے، اس طرح جوڑیاں لگانے کا بھی سوال آپ کو بورڈ میں آ سکتا ہے۔ الف میں کچھ کردار دیے گئے ہیں، بے میں کچھ کردار دیے گئے ہیں، جیسے
معمار تاج محل، تاج محل کو بنانے والے کا نام محمد عیسیٰ آفندی۔ اس کے بعد تعمیر قلعہ سرخ کب ہوئی؟ دور شاہ جہاں، صحیح ہے۔ اس کے بعد عیال شاہ جہاں، یہاں پہ عیال کا مطلب جو ہے وہ بیوی کے طور پر لینا چاہیے، ہے نا۔ تو بیوی کا مطلب، بیوی کے لیے کافی سارے الفاظ ہیں فارسی میں، ہمسر بیوی، زن بیوی، زوجہ بیوی، خانم بیوی، ہے نا۔ تو خانم شاہ جہاں یا زوجہ شاہ جہاں کون تھی؟ ممتاز بیگم، اوکے۔ اور لاسٹ میں ہے جامع مسجد، جامع مسجد کہاں ہے؟ دہلی میں، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد درج ذیل شب کی خاکہ مکمل کیجیے برائے ساختمان تاج محل، ہے نا۔ تاج محل کی جو ہے کو بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کی گئی، جیسے 20,000 کاریگر، ہے نا، اور جو ہے 20,000 کاریگر ہے، اور 22 سال لگے، یہ سب چیزیں اس میں یہاں پر آئے گی۔ 7,000 اور یہاں پہ عیسیٰ افندی جو ہے انہوں نے تاج محل کو بنایا، اور چوتھے میں آئے گا امانت خان شیرازی نے آیات قرآن کو جو ہے داخلی دروازوں پر منقش کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دائیں سے بائیں جو ہے اشاروں کی مدد سے آپ کو معمہ حل کرنا ہے۔ گھرا ہوا، ہے نا، تو گھرا ہوا جو ہے اس کو ہم کہیں گے محصور، ہے نا، ہاں محصور۔ اور سامنے، ہے نا، مقابل، میم قاف الف بے لام، ہے نا۔ اور رنگین، رنگین کے لیے ہمیں لگتا ہے رنگا رنگ، ہے نا، رے نون گاف الف رے نون گاف، رنگا رنگ برابر ہے۔ اور تعمیر کرنے والا کہیں گے معمار، میم عین میم الف رے، معمار، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہدایات کے مطابق عمل کیجیے، ہے نا، ڈو ایز ڈائریکٹڈ۔ اس میں مغل شہنشاہ کے تاج محل را بنا کردہ بنوسید، تاج محل جس نے بنایا ہے اس بادشاہ کا نام لکھیے، ہے نا، شاہ جہاں۔ اس میں حکم کنندہ آیات بر تاج محل بنوسید، یعنی تاج محل کے داخلی دروازوں پر جو قرآن کی آیات کندہ کی گئی ہیں، وہ کندہ کرنے والوں کا نام کیا ہے، جنہوں نے انگریو کیا تھا اس کو؟ امانت خان شیرازی۔ اس کے بعد سال وفات ممتاز بیگم بنوسید، ممتاز بیگم کی وفات کون سے سال میں ہوئی تھی؟ 1040، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سبق سے واو عطف کی مثالیں تلاش کر کے لکھیے، جس میں واو عطف آتا ہے، جیسے بلند و کوتاہ، فراوان و طولان، عریض و طویل۔ اسی طرح ساتواں ہے سبق سے متضاد، یعنی اپوزٹ الفاظ کی جوڑیاں۔ تو اپوزٹ الفاظ جیسے بلند کا اپوزٹ ہے کوتاہ، ہے نا، بڑا چھوٹا، فراوان لمبا، طولان چوڑا، ہے نا، اس طرح سے اور الفاظ ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد سبق سے جمع والے پلیورل الفاظ، پارسیان، وطنان، قرنہا، مسلمین، یہ سب جمع کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد دہلی شہر کی خصوصیات اردو یا انگریزی میں لکھیے۔ تو دہلی شہر کی یہاں پہ کیا کیا خصوصیات بیان کی گئی ہے، ابھی پڑھے ہم نے کہ دہلی شہر جو ہے بہت خوبصورت ہے، بہت دلچسپ ہے، اور چھوٹی بڑی سب عمارتیں موجود ہیں، یہاں پر باغیچے ہیں،
گلیاں بڑی بڑی ہیں، درخت دونوں طرف لگے ہوئے ہیں اور سڑکیں بڑی کشادہ ہیں، آب و ہوا بہت اچھی ہے، اور یہاں پر ایک بہت بڑی مسجد ہے، جامع مسجد، جہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور بہت بڑا قلعہ ہے، لال قلعہ ہے نا، جو ہندوستان کی شان ہے، جہاں سے ہر وزیر اعظم یوم آزادی اور یوم جمہوریہ پر قوم سے خطاب کرتا ہے۔ یہ لال قلعہ جو ہے ہندوستان کی شان، آن بان اور شان ہے۔ اس کے بعد درج ذیل الفاظ کو فارسی جملوں میں استعمال کیجیے، الفاظ کو فارسی جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو جیسے خیاباں ہے نا، خیابان یعنی سڑکیں، خیابان شہر من، بسیار زیبا ترین است، میرے شہر کی سڑکیں بہت ہی خوبصورت ہیں، ہے نا۔ تاج محل، تاج محل عمارت زیبا ترین است، تاج محل ایک خوبصورت عمارت ہے۔ زیبا ہے نا، تاج محل عمارت زیبا ترین است، اس میں زیبا بھی آ گیا ہے نا، اور عجائب بھی اسی میں آ گیا ہے۔ اور قرآن، قرآن کتب رشد و ہدایت است۔ اس کے بعد درج ذیل عبارت کا ترجمہ اردو یا انگریزی میں کیجیے۔ تو تاج محل زیبا ترین آثار تاریخ ہند است و یکی از ہفت آثار عجائب دنیا است و معمار یہاں آقای محمد عیسیٰ افندی بود و امانت خان شیرازی آیات قرآن در سراسر ورودی حک کردہ است۔ یہ ابھی ہم نے جو ہے اس کا ترجمہ آپ کو کر کے بتائے ہیں کہ تاج محل جو ہے ہندوستان کی خوبصورت ترین یادگار عمارت ہے، دنیا کے 7 عجائبات میں ان کا شمار ہے۔ اس کے معمار عیسیٰ افندی تھے اور اس کے داخلی راستے پر قرآنی آیات منقش اور کرنے کا کام امانت خان شیرازی نے کیا۔ تو اس طرح بچوں یہاں پر اور ایک عملی کام بھی ہے یہاں پہ کہ ہندوستان کی دیگر تاریخی عمارات کی تصاویر جمع کیجیے اور ان کے متعلق معلومات حاصل کیجیے۔ تو مغلیہ دور میں جتنی عمارات جو ہے ہندوستان میں بنی ہیں ہے نا، وہ ساری کی تاریخی عمارات ہیں، قطب مینار ہیں، لال قلعہ ہیں، فتح پور سیکری ہیں، اور کافی ساری عمارات ہیں جن کے آپ ایک تصاویر کا البم بنائیے تاکہ ان کو ہمیشہ یاد رکھا جا سکے، کیونکہ وہ ہمارے آباء و اجداد کی نشانیاں ہیں جس پر ہمارے ملک کو اور ہم کو بہت فخر ہونا چاہیے۔ تو اس طرح بچوں ہم نے آج جو ہے فارسی کا ایک اور سبق سفر نامہ ہند کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سبق کو پورا کرنے میں کئی سارے اساتذہ نے ہماری مدد کی ہے، شاہین فانی میڈم اور شعیب سر جو ہیں، یہ خصوصی طور پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شاکر ہمدرد سر اور تمام فارسی کے جو اساتذہ ہیں وہ گاہے بگاہے جو ہے ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں اور ہم یہ کورس آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو امید ہے بچوں کہ آپ کو فارسی کا تقریباً پورشن جو ہے وہ مل چکا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا فارسی کا جو نصاب ہے، وہ سلیبس ہے، وہ کافی حد تک بہت سارا پورا ہونے کے قریب آ گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ جو ہے اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں اس کالج کے کھلنے کا انتظار نہ کریں اور اس مواد کو کاپیوں میں فیئر کریں اور لکھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور ایکٹیویٹیز حل کریں، تاکہ جب کالج کھل جائے تو آپ بہت کم وقت کے لیے کالج کھلے گا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ ابھی سے تیاری کر لیں۔ ہر چیز آپ کو بتا دی گئی ہے، اور ہماری طرف سے، ہم رہبر سر کی طرف سے آپ کو بہت بہت دعائیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔